کاشف صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. ایک تو یہ جو باتیں شوکت صاحب نے کی ہیں اس پر ذرا روشنی ڈال دیجئے گا. دوسرا یہ بھی فرما دیجئے گا کہ سوال تو یہ بڑا اہم ہے نا کہ اگر کوئی ممبر ڈی سیٹ ہو جاتا ہے اپنے پارٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے, اس کے جو لائن اس نے اختیار کی ہے اس پر ووٹ نہ دیتے ہوئے, تو پھر اس کا جو ووٹ ہے جو اس نے کاسٹ کیا تھا اس کی اہمیت رہے گی نہیں رہے گی؟ ووٹ وہ سمجھا جائے گا نہیں سمجھا جائے گا, کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسمہ. میں شوکت بسر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر ہیں, انہیں کھلے دل سے تسلیم کیا کہ اس ساری خرابیوں کے ذمہ دار سیاستدان ہیں. اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدان اگر بیٹھ کے جب صوبائی اسمبلی توڑی جا رہی تھی تحریک انصاف کی, اس وقت اگر پارلیمان میں بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنا لیتے تو پھر اس کے بعد جو ایک غیر آئینی عمل شروع ہوا وہ بھلے انٹرم حکومت کا ہو بھلے کوئی اور ہو, وہ شاید نہ ہوتا, اس کا تسلسل نہ ہوتا. لیکن شوکت بسر صاحب آپ نے نام لیا افتخار چوہدری صاحب کا, باقی ججز کا, ثاقب نثار صاحب اور عمر طاہر بندیال صاحب کا بھی نام لینا چاہیے تھا. میری یہ رائے ہے ثاقب نثار صاحب نے جو کام شروع کیا رجسٹرار آفس سے فون کروا کے اپنے مرضی کے جی آئی ٹی کے لوگ لگوانے کا, یہ بھی ایک سپریم کورٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس تحریک انصاف کی حکومت نے ڈالا تھا, اور اس کے بعد اس وقت کے ایک سپریم کورٹ کے جج کی مسز ایف بی آر کے دفاتر میں کس طریقے سے ٹریٹ ہوئی یہ بھی حقیقت ہے. سو کسی نے بھی اپنے تائیں کم نہیں کیا اس سسٹم میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, اور جو بھی حکومت میں آیا اس نے یہ کوشش کی کہ میں 10 سال 15 سال اقتدار کو طول کیسے دے سکتا ہوں. ہم نے یہ باتیں رپورٹ کی کہ تحریک انصاف کہتی تھی کہ 2028 بھی ہمارا 2033 بھی ہمارا, اور یہ اس وقت کے وزراء کہتے تھے جو شاید اب تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں, پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. اب آج یہ بات کہ 63A کے معاملے پہ سوال یہ ہے کہ کمرے کے ساتھ کمرہ ہر ٹائم اکٹھے, لیکن خطوط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ قاضی فائز صاحب نے خط لکھنے کی روش ڈالی, غلط ڈالی, آج وہ ان کو خطوط سامنے آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 63A کے اوپر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے, اور ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ وہ ہو جو ہم پرسیو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ فیصلہ وہ ہو جو تحریک انصاف کے وکلا پرسیو کر رہے ہیں, لیکن کیوں اس فیصلے کی بیفور دا ٹائم اتنا واویلا ہے؟ کیوں تحریک انصاف کہتی ہے کہ قاضی صاحب کمپرومائز ہو گئے ہیں؟ جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب, کیا وہ کمپرومائز ہوتے دکھائی نہیں دیتے؟ کیوں تحریک انصاف کی محبت منصور علی شاہ صاحب کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی جیسے ثاقب نثار صاحب کے لیے تھی؟ کیوں ان کو لگتا ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بڑے رائٹ پہ ہیں اور قاضی صاحب رانگ سائڈ پہ ہیں؟ سر, تمام کے تمام سپریم کورٹ کے ججز آنریبل ہیں, اور وہ تمام کے تمام سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے ایک ڈیفائنڈ پیرامیٹر میں کام کر رہے ہیں. آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ 63A میں ایک رائے یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد ڈیفیکشن کلاس ایکٹیو ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور بندہ بھی نااہل ہو جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی چوری بھی تسلیم نہ کریں اور اس کو سزا بھی دے دیں, یا تو آپ طے کریں کہ یار اس نے چوری کی, اس نے پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی, اس کے وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے من پسند چیزوں کو انٹرپریٹیشن دے کے اس کو میڈیا پہ بات کرنا اس کا رائٹ ہے, سیاستدانوں کا رائٹ ہے, سیاسی جماعتوں کا رائٹ ہے, وہ اپنا نیریٹو لے کے چلیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جو معاملہ ہے, جو آئین میں انکروچمنٹ ہو گئی, میں تواتر سے ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ انکروچمنٹ ہو گئی, اداروں نے انکروچمنٹ کر لی. اب کوئی بھی اپنی تجاوزات, اپنے حدود و قیود دوبارہ اپنے آئین کے مطابق ڈیفائن کرنے کو تیار نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو پارلیمنٹ میں ہوا, جس طریقے سے اراکین اسمبلی کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا, یہ قابل شرم بات ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.